بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، ماسٹر آن لائن قرآن چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو سورۃ الملک سبق نمبر 5 تجوید و قرات کے ساتھ پڑھائیں گے۔ اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور گھنٹے کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولم يروا الى الطير فوقهم صافات ويقبض اولم يروا، یہاں پر اظہار شفوی ہے میم ساکن کے بعد حرف با اور میم کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے تو میم ساکن میں اظہار شفوی ہوگا، یعنی غنہ نہیں کریں گے، یہاں پر غنہ نہیں ہوگا۔ اولم يروا، یروا یہاں پر واولین ہے، واو ساکن سے پہلے اگر زبر ہو تو واولین ہوگا۔ الى الطير، الى الطير، یہاں پر طا مشدد ہے، اسے جماع کے ساتھ پڑھیں گے اور یہ طا حرف مستعلے میں سے بھی ہے، اسے پر پڑھیں گے۔ اولم يروا الى الطير، الى الطير فوقهم صافات ويقبضن، فوقهم قاف پر حرف مستعلے میں سے صافات، صافات ويقبضن، یہاں پر ادغام یرملون ہے، نون ساکن یا تنوین کے بعد حرف یرملون میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو ادغام یرملون ہوگا، یعنی غنہ پر کر کے پڑھیں گے۔ را اور لام میں بغیر غنہ باقی چار حروف میں غنہ کر کے پڑھیں گے، یہاں پر غنہ ہوگا۔ وایا قاف کے اوپر قلقلہ ہو رہا ہے، حروف قلقلہ 5 ہیں، قاف طا با جیم اور دال۔ قلقلہ کے معنی جنبش اور حرکت کے ہیں، ان حروف کو ادا کرتے وقت مخرج میں جنبش ہی ہوتی ہے جس کی وجہ سے آواز لوٹتی ہے، وہ نکلتی ہے۔ وَيَقْبِضْنَ مَا يُمْسِكُهُنَّ، ما يمسكهن، نون مشدد ہے، نون مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے۔ الا الرحمن، الا الرحمن، را پر ہے، را کے بعد زبر ہے، را مشددہ اپنی حرکت کے مطابق پورے بریک پڑھی جائے گی، یعنی اگر زبر یا پیش ہو تو را پر پڑھی جائے گی، اگر زیر ہو تو را بریک پڑھی جائے گی۔ انہ، انہ، نون مشدد ہے، نون مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے۔ انہ بکل شیء بصیر، یہاں پر اس کے اقلاب کا قاعدہ لگ رہا ہے، نون سکین یا تنوین کے بعد حرف با جائے تو اقلاب ہوگا، یعنی نون سکین اور تنوین میں میم سے بدل کر اخفا کریں گے، نون سکین اور تنوین کو میم سے بدل کر اخفا کریں گے، یعنی غنہ کر کے پڑھیں گے، یہاں پر غنہ ہوگا۔ انہ بکل شیء بصیر، جب وقف کریں گے تو یہاں مد عارض ہوگا، اور پھر مدہ کے بعد عارضی سکون، یعنی وقف کی وجہ سے کوئی حرف ساکن ہو جائے تو مد عارض ہوگا۔ امن هذا الذی، میم مشدد ہے، میم مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے۔ امن هذا الذی، یہاں پر اظہار حلقی کا قاعدہ لگ رہا ہے، نون سکین یا تنوین کے بعد حرف حلقی میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو اظہار حلقی ہوگا، یعنی غنہ نہیں کریں گے، یہاں پر غنہ نہیں ہوگا۔ امن هذا الذی هو جند لکم ینصرکم من دون الرحمن ان الکافرون الا فی غرور، یہاں پر بھی مد عارض کا قاعدہ لگ رہا ہے۔ امن هذا الذی، میم مشدد ہے، میم مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے۔ امن هذا الذی یرزقکم ان امسک رزقہ بل لجوا فی عتو ونفور، یہاں پر ادغام یرملون مع الغنہ ہوگا، اس کے بعد مد عارض ہوگا۔ افمن یمشی، یہاں پر ادغام یرملون ہے۔ افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی، علی وجہہ اہدی، یہاں پر مد منفصل ہے، حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہو تو مد منفصل ہوگا، یہاں پر حمزہ دوسرے کلمے میں ہے تو اسی وجہ سے مد منفصل پڑھا جائے گا۔ علی وجہہ اہدی امن یمشی، امن یمشی سویا علی صراط مستقیم، میم مشدد ہے، میم مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے، اس کے بعد مستقیم، جب وقف کریں گے تو مد عارض کا قاعدہ لگے گا، حروف مدہ کے بعد عارضی سکون ہو، یعنی وقف کی وجہ سے کوئی حرف ساکن ہو جائے تو مد عارض ہوگا۔ ایک مرتبہ اس کو روارگی کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولم يروا الى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن الا الرحمن انه بكل شيء بصير۔ امن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن
إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتب ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. صدق الله العظيم.